السلام علیکم ناظرین. ایک بات کو لے کے حکومت، میڈیا، ایون فوج، ایون دوسری جگہوں پر یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ یہ کیا چیز ہے کہ کبھی ہم یہ خبر چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اور اب آرمی چیف جو ہیں وہ آپ کے وہاں پہ ان کو محصور کر دیا گیا ہے کسی ملک میں اور یہاں بغاوت ہو گئی ہے. مثلا یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بڑے منظم طریقے سے پھیلاتے ہیں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور نیچے سے بغاوت ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. اب وہی لوگ ایک پروپیگنڈا اور کر رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے یا یہ آرمی کے خلاف جو، حالانکہ اس میں ایسی کوئی صداقت کہیں ذرا برابر بھی نہیں ہے کہ نہ آرمی چیف کے بارے میں پہلے یا انٹرنل، ہاں جن سے کوتاہی ہوئی ان کے سامنے تو رزلٹ آ گیا، لیکن بغاوت کا کنسرن نہیں ہے. آرمی میں پہلے بھی ڈسپلن کے خلاف اگر کوئی شخص نظر آیا، کوئی ہو، فیملی ہو، ان کا اپنا احتسابی عمل ہے، انہوں نے احتساب کر لیا. ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، بریگیڈیئرز مثلا جس انکوائری سے نکلے باہر. اب جو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مسلسل، ابھی تک اس کو ختم کیوں نہیں ہوا ہے؟ 9 مئی کے اتنے خطرناک واقعے کے بعد، جب کہ پوری دنیا کے مقابلے میں ایسی کہیں دہشت گردی دیکھنے کو نہیں آئی، اتنی منظم سازش، اتنی منظم دہشت گردی، اتنی منظم بغاوت کہ صرف آرمی کے آپ کے اہم تنصیبات پر حملے ہوئے، یہ پوری دنیا میں نہیں دیکھنے کو آیا. اور چند ہزار لوگ. اور 9 مئی، جیسا میں نے کہا ہے اپنے ویلاگ میں، 9 مئی سے 9 جولائی، آج 9 جولائی ہے، 2 مہینہ گزر گیا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ملک کے اندر، ملک کے باہر؟ اور اس کے اوپر ابھی وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ جناب آرمی چیف کے خلاف جو بیانات دی جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے، یہ بہت لو اور جھوٹا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور وزیر اعظم نے سائبر کرائم کو حکم دے دیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. ارے بھائی، یہ لوگ جو لوگ اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں منظم طریقے سے سوشل میڈیا میں، وہ ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ملک سے باہر سے پوری ثبوت کے باوجود گوگی کو نہیں لا سکے ابھی تک. آپ ملک سے باہر شہزاد اکبر کو نہیں لا سکے، زلفی بخاری کو نہیں لا سکے. یہ کرائم کر کے، بغیر زبردست کرائم کر کے یہ بھاگے ہوئے، آپ ان کو نہیں لا سکے. تو یہ لوگ جو بھیس بدل کر اور نام بدل کر دنیا کے مختلف جگہوں پر بیٹھ کر فوج کے خلاف اپنے ماسٹر مائنڈ لیڈر کے انسٹرکشنز کے اوپر فوج کے خلاف اور فوج آرمی چیف کے خلاف، پوری فوج کے خلاف جو منظم سازش کر رہے ہیں، وہ آپ کیا کر لیں گے؟ بشرطے کہ آپ یہ دکھائیں نا. اگر آپ ان کو ٹریس کرتے ہیں اور ان کی فیملی کو یہاں پہ جو یہاں پہ موجود ہے، اور ان کی جس طرح ایک سننے میں آیا تھا کہ جناب آپ نائکاپ کینسل کر رہے ہیں، ان کا آپ پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں، آپ ان کو تو اس طریقے سے کچھ تو ہوگا. لیکن یہ جو مسلسل چیزیں چل رہی ہیں، یہ رک نہیں رہی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ حکومت اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، تمام تر ریاستی طاقت کے باوجود، بظاہر اس پروپیگنڈا سیل کو نوکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. آیا اس میں وہ اس کی ناکامی ہے یا مجبوری ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں مجبوری لگتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ناکامی لگتی ہیں. اب اگر آرمی چیف کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایک نئی رودات شروع ہو گئی ہے اور اس پہ ہنسی آتی ہے. مثلا ان کا مائنڈ کہاں جاتا ہے؟ یہ مائنڈ دیکھیں، یہ زندہ اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا ماسٹر مائنڈ زما پارک میں بیٹھ کے یا بنی گالا میں بیٹھ کر آزادی کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اس کی پوری سیاسی تنظیم بکھر چکی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، کوئی ورکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے میڈیا اور زبان اور سازشی ذہن کو استعمال کر کے کام کر رہے ہیں اور آپ اسے روک نہیں سکتے.
ارے بھیا کسی نے کہا کہ زما پارک کے پاس ایک انٹرنیٹ کا جو ہے وہ جیمر کھڑا کر دیں تو یہ انٹرنیشنلی جو لوگوں کے ساتھ فتنہ بازی ہو رہی ہے، شر ہو رہا ہے، پیغامات جا رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے. اگر حکومت اتنا بھی نہیں، بلکہ حکومت کے پاس تو ناتردید ثبوت ہے ماسٹر مائنڈ کے خلاف، عمران خان کے خلاف، ان کے اور لوگوں کے خلاف. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی مراد سعید صاحب کسی کونے سے ٹویٹ کرتے ہیں، کسی جگہ سے میسیج بھیجتے ہیں، جناب شہباز شیخ رشید بھی میسیج بھیج رہے ہیں سب، اور گرفتار نہیں ہو رہے ہیں. ان کو کوئی لا نہیں سکتا ہے. ان کی پراپرٹیز یہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے کرپشن سے بنائی ہے، اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے. آخر حکومت بتائے کہ اس کی کیا کمزوری ہے. ظاہر ہے میں آرمی چیف سے بھی سوال پوچھوں گا کہ آرمی چیف صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ناتردید ثبوت ہے، ISPR کا کہنا ہے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا. جس نے ایٹمی پاکستان کے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، جو اس کا منصوبہ ساز ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، کسی کو نہیں بخشیں گے. تو پھر کیا وجوہات ہے کہ 9 مئی سے لے کے 9 جولائی تک کوئی بھی ایک آدمی ابھی کیفر کردار تک نہیں گیا. ہمیں تو وہی واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عمران خان کے 3 سال 7 مہینے میں شہزاد اکبر سمیت پوری کی پوری فواد چودھری، خود عمران خان میڈیا میں بیٹھ کر مختلف سیاسی جماعتوں پہ الزام لگاتے تھے، سنگین الزامات، ڈاکومنٹس شو کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ہم نے اکاؤنٹس کو پکڑ لیا، ہم نے بندے پکڑ لیے، ہم نے یہاں سے منی لانڈرنگ پکڑ لیے، سب پکڑ لیا، اور اب یہ لوگ جیل کا حصہ بنیں گے. 3 سال 7 مہینہ ہم سنتے رہے، ایک گرفتاری نہیں ہوئی. آج 9 مئی سے لے کر 9 جولائی ہو چکی ہے، ایک گرفتاری ہمیں اس طرح کی سزا نہیں ملی. کیا ہمارا نظام قانون اتنا گیا گزرا ہے؟ چلیں جی تھوڑی دیر کے لیے بات مانتے ہیں کہ جی سویلین سائٹ پر جو ہے وہ سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کو سزا دینے کو تیار نہیں ہے، بالکل کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں، مانا. لیکن کیا فوجی عدالت میں ان کا کیس چلانے میں کوئی خرابی ہے، یا انسداد و دہشت گردی کی عدالت میں ان کا کیس چلانے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ہم انسداد و دہشت گردی عدالت کو بھی روک دیتے ہیں، ہم فوجی عدالت کی طرف آتے ہیں. تو فوجی عدالت کیوں نہیں لگ رہی؟ فوجی عدالت کے حوالے سے جو پٹیشن داخل ہوئی تھی، اور جب ISPR نے بڑا سخت موقف لیا آرمی چیف کی طرف سے اور پوری 4 کور فارمیشن کونسلز کی طرف سے ایک بڑا سخت موقف کیا کہ فوج ایک پیج پہ کھڑی ہے، اور فوج کے خلاف ہونے والی تمام سازشیں، فوج کے تنصیبات پر حملہ، ان کے شہداء کے اوپر حملہ، ان سب کے منظم سازش کو بے نقاب کر کے واضح طور پر 4 کمیشن کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور کوئی روک نہیں سکے گا. انٹرنل کارروائی تو ہم نے دیکھ لی کہ آپ نے 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 3 میجر جنرل اور 15 یا 12 بریگیڈیئر اور لوگوں کو جو ہے وہ لے آئے احتساب میں. لیکن وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو آج بھی زما پارک میں بیٹھا ہوا کھلے ہیں. آج بھی وہ دنیا سے میڈیا کے ذریعے انٹریکٹ وہاں خبریں پہنچائی جا رہی ہیں. جو لوگ ان سے آ کے ملتے ہیں وہ ان کا سورس بنتے ہیں اور دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. جیسے میں نے یوٹیوبر کا کہا کہ یوٹیوبر عمران اور سپریم کورٹ میں موجود چند ججز کی سہولت کاری کر رہے ہیں، وہاں پہنچا رہے ہیں پیغام، وہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری آڈیوز جو ہے وہ پکڑی جائے گی. تو اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی چیف جسٹس نے اس قسم کے یوٹیوبر سے، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اینکرنگ کا، صحافت کا، یا کوئی بہت اسٹرانگ، ان کو چیف جسٹس مدعو کر رہا ہے. مدعو کرے چیف جسٹس، اور جو بڑے بڑے نامی گرامی یہاں اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، بلائے ان کو. تو یہ کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ صحافی یا اینکر یہ خطوط والا کام تو نہیں کریں گے نا. تو پھر سوال یہ ہے کہ شہباز شریف نے کن کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا؟ چلیں شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ان کے خلاف کارروائی، اب تک کیا کارروائی؟ کیوں نہیں کارروائی؟ شہباز شریف صاحب سے بھی سوال ہے کہ حکومت کے پاس تمام اختیارات ہونے کے باوجود، اب بھی اتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے ہونے کے باوجود، 9 مئی پہ حملہ ہونے کے باوجود، دنیا بھر کی خطرناک دہشت گردی اور منصوبہ بندی اور آپ کے منظم سازش اور منظم حملے، ایٹمی تنصیبات پر حملے، فوجی تنصیبات پر حملے، تمام حملے ہونے کے باوجود
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ حکومت کہاں یہاں پہ کمزور ہے؟ اور جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چاہے پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں، ان کو گرفت میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ بڑا سوال عوام کا ہے کہ جس ماسٹر مائنڈ کو جو ماسٹر مائنڈ ہے پوری تمام تقریبات کا، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، نا تردید ثبوت ہے بقول حکومت کے اور ریاست کے اور ISPR کے اور آپ کے ترجمان کے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اپنے لیڈرز آ کر کہہ کے گئے ہیں کہ جی یہ ماسٹر مائنڈ ہے، تو اس کو کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کون سی ایسی مجبوری ہے شہباز شریف صاحب آپ پہ کہ آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ اور یہی سوال میرا آرمی چیف سے ہے کہ جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر عمران خان کہاں ہے؟ احتساب میں کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کے ساتھ وہ تمام لوگ جو بھاگے ہوئے ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں، وہ احتساب میں کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹویٹر پہ آ رہے ہیں، وہ فیس بک میں آ رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے میسج بھیج رہے ہیں گرفتار۔ کون ایسا پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس آرگنائزیشن آپ کے نیچے ہے؟ تو ان کی گرفتاری میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کو جو واقعی بہت بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو یہ سہولت کون دے رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ آج بھی ان میڈیا پرسن سے انٹرنیٹ کے ذریعے دوسری ذرائع سے یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں؟ امریکہ میں کوئی کنونشن ہو تو عمران خان خطاب کر رہے ہیں، دنیا میں ارے بھیا یا تو پھر یہ ڈکلیئر کریں کہ عمران خان صاحب کسی خرافات میں نہیں ہے، ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، یہ بہت ہی محب وطن ایک سیاسی آدمی ہے، ان کو دے دیجئے اجازت۔ اور آپ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے، پوری وزیر اعظم کہتے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس نے وہ کیا، تو پھر اجازت کس بات کی؟ پھر وہ کون سے ایسے آپ کو رکاوٹ ہے؟ بتائیں، پھر تو عوام کو بتائیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کون سی رکاوٹ ہے جس کے بنیاد پر آپ ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اور دنیا کے دنیا میں تو یہ پیغام جا رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی کر لیا، کچھ نہیں بگاڑ سکے عمران خان کا، کچھ نہیں بگاڑ سکے، نہ عمران خان کا، نہ یعنی ماسٹر مائنڈ کا، نہ منصوبہ ساز کا، نہ اکسانے والوں کا، نہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا اس کا بھی نہیں کچھ بگاڑ سکے۔ کون؟ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت۔ میسج تو یہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی 9 مئی کے بعد بھی فوج پر، آرمی چیف پر، حکومت پر، پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، اور خود ماسٹر مائنڈ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اور حکومت اور ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ سوچیں۔ تو گزارش کرا دیجیے، اللہ حافظ۔